بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام اور موت کے فرشتے کا ایک عجیب و غریب واقعہ بتائیں گے۔ یہ ویڈیو بے حد ہی دلچسپ ہے، لہٰذا آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ملک الموت آدمی کی صورت میں مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہمیشہ روزے رکھنے والے انسان تھے۔ جب شام ہوتی افطار کے وقت آپ کا کھانا جنت سے آتا، جتنا چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر جنت میں چلا جاتا۔ اس دن کا کھانا جب حضرت ادریس علیہ السلام نے کھایا، اس مسافر کو پیش کیا، لیکن مسافر نے کچھ نہ کھایا اور قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر بہت متاثر ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ اگلے دن حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا، اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کر خدا کی قدرت جنگل میں جا کر دیکھ۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکل پڑے۔ چلتے چلتے گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ موت کے فرشتے نے کہا، چلو چند گوشے گیہوں کے لے کر دونوں کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، عجیب بات ہے کہ رات کو تو نے حلال کھانا نہ کھایا اور اب حرام کھانا چاہتے ہو۔ یہ دونوں وہاں سے دوسرے باغ میں پہنچے اور وہاں پر بھی انگور کو دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر کی ملکیت میں تصرف حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانے کی بکری کو ذبح کر کے کھانا منع ہے۔ اس طرح 3 روز تک دونوں آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو لگا کہ یہ شخص انسان معلوم نہیں ہوتا، یہ کون شخص ہے، اور فرمایا کہ خدا کے واسطے تو کون ہے؟ مسافر نے کہا، میں حضرت اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، سب مخلوقات کی روح تم نکالتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، تم شاید میری جان قبض کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تیری جان نکالنے نہیں آیا، میں تو تیرے ساتھ خوش گپی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، کیا اس وقت بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ تو وہ بولے، تمام روحوں کو قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی جس کی موت کا حکم ملتا ہے، میں اللہ کے حکم سے ہاتھ بڑھا کر اس کی روح قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا، اے حضرت ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رشتہ داری قائم کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں تیرے ساتھ رشتہ داری قائم کروں گا، آپ مجھ کو روح قبض کرنے کی کڑواہٹ سکھا دیں تاکہ مجھے زیادہ خوف ہو اور عبرت ہو، میں اپنے خالق کی اور بھی زیادہ عبادت کروں۔ مالک الموت نے کہا کہ میں اللہ کی خوشی کے بغیر کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں عرض کی اور پھر جان قبض کرنے کا حکم ملنے پر روح قبض کر لی گئی۔ پھر موت کے فرشتے نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ پاک نے ان کو زندہ کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا اور دونوں نے آپس میں رشتہ داری قائم کر لی۔ پھر موت کے فرشتے نے ان سے پوچھا، اے ادریس علیہ السلام، جان نکلنے کی تلخی کیسی تھی؟ وہ بولے، جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک ادھیڑی جاتی ہے۔ موت کے فرشتے نے کہا کہ آئے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، میں نے تیرے ساتھ احسان کیا اور جتنی آسانی میں نے آپ کے ساتھ کی، ایسا میں نے کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کو دیکھ کر
مجھے خوف الہی زیادہ ہو تاکہ میں اس سے بھی زیادہ عبادت کروں۔ تب موت کے فرشتے نے اللہ کے حکم سے ان کو دوزخ کے 7 طبق دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی، مجھے جنت دیکھنے کی آرزو ہے، دیکھ کر خوشی حاصل کروں گا تاکہ عبادت بھی زیادہ سے زیادہ کر سکوں۔ موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کو جنت کے دروازے پر لے گئے۔ پھر انہوں نے جنت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کہنے لگے، اے بھائی، میں جان کی تلخی سہ چکا ہوں۔ پھر دوزخ بھی دیکھی اور میرا جگر پیاس کے مارے جل رہا ہے، اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ جام پی لوں۔ پھر انہوں نے کہا، ہاں، اگر تم واپس آنے کا وعدہ کرو۔ شاید ہی پیاس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا وعدہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی جوتیاں درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے، کیونکہ باہر آنے کا وعدہ کیا تھا، اور نالین کو بھی درخت کے نیچے چھوڑ کر آئے تھے۔ کچھ دیر بعد موت کے فرشتے نے ان کو آواز دی، اے بھائی، دیری مت کرو۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے مہربان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب تو میں نے موت کا مزہ چکھ لیا ہے اور میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں، اور یہ بھی اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ان کو وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی ان کو وہاں سے نکالا جائے گا، یعنی جو جنت میں گیا تو اسے جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، اے بھائی، اب میں ہرگز نہیں آؤں گا۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے اسرائیل، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر دوزخ کو دیکھ کر جنت میں جا رہے تھے۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام بولے، ہر نبی پر جنت حرام ہے جب تک جنت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل نہ ہوں۔ پھر آواز آئی، اسرائیل، میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا، لیکن پہلے بہشت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے، ان کے بعد ان کی امت داخل ہوگی۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو بہشت میں چلے گئے اور ان کے سب فرزند ان کی جدائی میں گریہ وزاری کرنے لگے، ان کی یاد میں آنسو بہاتے اور بہت روتے۔ ایک دن ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم رویا مت کرو، میں تمہارے باپ جیسی ایک اور صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو دن رات دیکھنا اور پوجنا، اس سے تمہارا سب درد اور دکھ ختم ہو جائے گا اور تب تم سب خوش رہو گے۔ اب ابلیس لعین نے ایک ایسی صورت بنائی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل اور اس مورتی میں کوئی فرق نہ تھا، اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے بت پوجنے کا رواج پوری دنیا میں پھیل گیا۔ پورب سے لے کر پچھم تک یہ رواج جاری رہا۔ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ جانتا، نہ کسی کے پاس علم تھا اور نہ ہی اچھا عمل۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو ہدایت کی راہ دکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔